الرحیم السلام علیکم آل آف یو. میرا نام سعدیہ ہے اور میں آپ کے جماعت نہوم کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بچوں، ہمارا منتھ آف اگست کا کام ابھی باقی ہے. ہم نے سب سے پہلے پہلا جو کام ہم نے کیا ہے وہ سورہ انفال کی آیات کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے سوال جواب کیے. آج کا جو ہمارا کام ہے وہ ہے موضوعاتی مطالعہ، مطلب جو ہمارے سبق کا جو ماہ اگست کا جو سب سے پہلا سبق ہے قرآن مجید، اس کی تعارف، اس کی حفاظت اور اس کے فضائل کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو آئیے بچوں ہم اپنے سبق کی طرف پڑھتے ہیں. سبق ہے ہمارا بچوں قرآن مجید. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور رحیم ہے. اس ذات باری تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے فائدے کے لیے کائنات کی چیزوں کو مسخر کیا اور انسان کو ان سے فائدے اٹھانے کا حکم دیا تاکہ ان حلال اور پاک چیزوں سے انسان کی ترقی اور نشوونما ہو سکے اور وہ اپنے معبود حقیقی کا شکر گزار بن سکے. ذات باری تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہی میں سے کچھ نیک اور برگزیدہ بندے بھیجے اور ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور ان پر مختلف کتابیں بھی نازل فرمائیں. قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. قرآن مجید اپنے احکام کو اور پیغام کو بڑے مؤثر اور دلکش انداز میں پیش کرتا ہے اور پڑھنے اور سننے والے اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. تو آئیے بچوں ہم اپنے سبق کی طرح پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے اہتمام فرمایا. خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے. کامل کا مطلب ہوتا ہے بچوں مکمل رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا. یہ اللہ کی آخری کتاب ہے. تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. سابقہ کا مطلب ہوتا ہے پرانی، اس سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے اور ان پر بعض اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھی، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ ترجمہ، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ اور نگہبان ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بچوں، قرآن مجید میں بہت سی قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں موجود ہیں جو رہتی دنیا تک اقوام عامل کے لیے، عالم کے لیے درس کا عبرت بنی رہیں گی۔ اس میں خاص طور پر عرب کی قدیم تاریخ اور تہذیب و تمدن کا حال بیان کیا ہے، جیسے عاد و سمود وغیرہ، جن سے عرب بخوبی آگاہ تھے۔ بہت ساری کتابیں جو اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، ان کی تعلیمات دیکھنے کے لیے قرآن مجید میں وہ اپنی عقائد آج تک اصل حالت میں محفوظ ہیں، جو کہ ان کتابوں میں محفوظ نہیں ہیں۔ بعض کتابوں میں وہ ساری چیزیں رد و بدل ہو چکی ہیں، لوگوں نے بہت ساری چینجز لے کر آئے، لیکن قرآن پاک وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک اپنی اصل حالت میں موجود رہے گی۔ لفظ قرآن جو ہے وہ قرآن سے مشتق ہے، جس کے معنی پڑھنے کے۔ اس طرح قرآن کے معنی وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کثرت کے ساتھ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ انسان، جن اور ملائکہ اسے نہایت کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا گیا، جیسے وہ جو پرانی کتابیں قرآن مجید میں، ان کے لیے یہاں پر قرآن مجید میں محمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد تھے وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہ سکے، لیکن قرآن مجید نے اسے اپنے اندر اثر نو محفوظ کر لیا۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال اور حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ آپ کو اگر کسی بھی کام کے متعلق کچھ معلوم کرنا ہو تو وہ آپ قرآن کے اندر سے معلوم کر سکتے ہیں۔ قرآن میں ہر چیز کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی کے، اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے اس میں تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں، جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن نے عورتوں کو اتنے زیادہ حقوق دیے ہیں، جو آج کل کی جو خواتین ہیں جو عورتوں کے حقوق مانگ رہی ہوتی ہیں، اگر وہ قرآن کی صورت کو پڑھ لیں، سورہ نساء کو، تو انہیں تمام چیزوں کا علم ہو جائے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حقوق عطا فرمائے ہیں۔ اب یہاں پر آ جاتے ہیں حفاظت کی طرف۔ حفاظت قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن کی آیت سورہ حجر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے، برخلاف دوسری کتابوں کے جو تحریف کے عمل سے بچ نہیں سکی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن جس شان سے اترا ہے بغیر کسی تبدیلی کے اب بھی اصل حالت میں موجود ہے، اگرچہ اس کے نازل ہونے کے بعد اس وقت تک بڑی مدت گزر چکی ہے۔ اس کی زبان، فصاحت و بلاغت، اصول و احکام اپنی جگہ پر قائم ہے۔
مزید یہ کہ زمانہ کتنا ہی گزر جائے، تقاضے اور ضروریات کتنی ہی بدل جائیں، لیکن قرآن مجید ہر زمانے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق و سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اسی طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق اب تک نہیں آیا۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ قریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر وہ لکھوا لیتے۔ کاتب وحی کہا جاتا ہے بچوں جو آیات لکھنے والے، جو صحابہ اکرام تھے، جو لکھا کرتے تھے، جو قرآن کے جو نسخے ہیں ان کو محفوظ کر لیا کرتے تھے، انہیں کہا جاتا ہے کاتب وحی۔ اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ کس سورت سے پہلے یا بعد میں کون سی سورت کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا، ایک جگہ تھی، وہاں پر وہ عبارات رکھ دی جاتی تھی۔ صحابہ اکرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ مختلف اوقات میں خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین کہتے ہیں، ہمارے جو نبیوں کی، ہمارے پیارے نبی کی جو بیویاں تھیں انہیں کہتے ہیں مومنوں کی ماں، تو امہات المومنین اہل بیت، صحابہ اکرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، مطلب انہوں نے یاد کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بہت ساری صحابیات جو تھیں انہوں نے اسے یاد کر لیا تھا، اور متعدد صحابہ اکرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ کی مقررہ کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے اسے محفوظ کرا دیا۔ آیات کی ترتیب اور سورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کر کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دی تھی۔ متعدد نقول سے مراد وہ قرآن کی جلدیں ہیں۔ قرآن مجید مکمل کر کے انہوں نے جو دارالحکومت تھے صوبائی، ان میں ایک ایک بھجوا دیا تھا تاکہ قرآن پاک کی جو وہ ہے اس سے سب مستفید ہو سکیں، تمام مسلمان مستفید ہو سکیں۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا وہ یقینی علم اور حقیقت پر کی بنیاد پر مبنی ہے، اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود۔ اگر کوئی مسلمان اپنے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو وہ قرآن مجید سے حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی جس کو بھی، اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تب بھی اگر وہ اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو وہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، اور اگر کوئی نان مسلم ہے یا جو بھی ہے وہ اگر چاہے تو وہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح
وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے طرف توجہ دیں اور اس کے لیے کسی طرح کی بھی محنت سے ضریع نہ کریں، مطلب ہر طرح کی ہم محنت کریں قرآن پاک علم حاصل کرنے کے لیے اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے دنیا میں غالب رہے، جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت اور سربلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، اس کی ہدایات پر عمل کریں گے، تبھی ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا، اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہمارا سبق ہے بچوں، سبق قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قرآن پہ عمل کرنے والے ہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی آیات پر عمل کریں، جو ہدایات اللہ کے اور اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہیں قرآن کے ذریعے، ہم اس پر عمل کریں، اس کا مطالعہ کریں، روز اسے پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اس کی جو آیات ہیں اس کو صرف پڑھیں ہی نہیں، ان پر عمل بھی کریں۔ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں جن کو ہم صحیح طریقے سے معلوم نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، یہاں تک کہ وراثت کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، لین دین کے بارے میں، اور طلاق کے بارے میں، والدین کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، اور دیگر معاشرے میں جتنے بھی افراد ہیں، یتیم کے حقوق جو ہوتے ہیں، یتیموں کے حقوق، پڑوسیوں کی، سب کے بارے میں، والدین کی جو ہمیں کس طرح اطاعت کرنی ہے، ماں باپ کے جو ہمارے فرائض ہیں، ہمیں کس طرح اپنے ماں باپ کو فرائض پورے کرنے چاہیے، حاکم کے جو حقوق ہیں، جو ہمارے اوپر جو حاکم ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ہمارے اوپر ان کے حقوق ہیں، وہ وفائے عہد، صداقت، امانت اور صبر و تحمل کا حکم، قتل کے بارے میں، زنا کے بارے میں، چوری کے بارے میں، بغاوت کے بارے میں، یا غیبت کے بارے میں، جو ہم پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں اس کے بارے میں جو سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں، شراب نوشی کے بارے میں، جو شراب پیتے ہیں، بہتان ہے، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے، اس کے بارے میں سب سے منع کیا گیا، اور اس کے بارے میں آپ کو جتنے بھی آپ اس کے متعلق جو بھی احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دیے ہیں، جو چیزیں، وہ ہم سب قرآن سے ہمیں ان سب سے ہدایت مل سکتی ہے۔ اگر ہمیں کسی بھی مسئلے میں ہمیں پھنس گئے ہوں تو یہ جو بھی تمام میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، اگر ہم کسی بھی مسئلے کے متعلق ہمیں پوچھنا ہو تو ہمیں اس سے قرآن سے مکمل رہنمائی مل سکتی ہے۔ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے اس اعتبار سے کہ بلحاظ حقیقت نفسا نرسل جو فلاح ہے، اس کا خسران ہے، کسی چیز میں اس کا مرکزی مضمون ہے، اس کے ظاہر بینی یا قیاس آرائی یا خواہش کی غلامی کے سبب سے انسان نے اللہ تعالیٰ اور نظام کائنات اور اس کی ہستی، اپنی زندگی کے متعلق جو نظریات قائم کیے ہیں، اور ان نظریات کی بنیاد پر جو رویے اختیار کر لیے، وہ سب حقیقت نظری کے لحاظ سے غلط اور نتیجے کے اعتبار سے خود انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ حقیقت وہ ہے کہ انسان کو خلیفہ وقت بناتے وقت
اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی تھی، اور اس حقیقت کے لحاظ سے انسان کے لیے کون سا رویہ درست اور خوشنما ہے، اس کا مدعا انسان کو صحیح رویے کی طرف دعوت دینا اور اللہ کی ہدایت کو واضح طور پر پیش کرنا ہے، جسے انسان نے اپنی غفلت اور غم و شرارت سے مس کر دیا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بار بار قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے بچوں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس سے دوسروں کو بھی پڑھیں، اور جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ابھی تک جو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں صرف آپ کو اس چیپٹر کو پڑھنا ہے اور اس چیپٹر کو سمجھنا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا کام بتاؤں گی، ابھی آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ کو صرف یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا کام بتاؤں گی انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔